السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سید عرفان اشرف اور میرے ساتھ میرے دوست اور ہمکار ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا پوڈ کاسٹ ہمارے لیے بہت اسپیشل ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ 38ویں برسی کے طور پہ بھی منایا جا رہا ہے۔ باچا خان، جس کو خان عبدالغفار خان کہتے ہیں، ان کا نام ہے، اور اس کی جو جدوجہد ہے اور اس کی جو اسٹرگل ہے وہ اپنی جگہ، لیکن باچا خان نے جتنا بھی اس کی زندگی اپنی گزاری، اس میں انہوں نے پختونوں کے لیے خاص کر اور بالعموم انسانیت کے لیے اس بر صغیر میں جو کاوشیں کی، ہم ان کا تجزیہ کریں گے۔ یہ یاد رہے کہ باچا خان صاحب 1890 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات جو ہے وہ 1988 میں ہوئی۔ تقریباً 98 سال یا 98 سال ان کی عمر تھی، اور یہ پوری عمر ایک جد و جہد سے عبارت ہے۔ تو اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ نہ صرف اس کی عمر جو ہے نا ساری جد و جہد میں کٹی، بلکہ آج کے لیے اس کی عمر میں بہت سے ہمارے لیے اسباق ہیں، ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ تو فیض صاحب، آپ تھوڑا سا بتائیں، ہم بار بار اپنے پوڈ کاسٹ میں خدائی خدمتگار تحریک کا ذکر کرتے ہیں اور آج کے ساتھ اس کی جو ریلیونس ہے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آج کیوں ضروری ہے کہ ہم پورا پروگرام خدائی خدمتگار تحریک پہ کریں اور باچا خان صاحب کی سٹرگل پہ کریں؟ بہت شکریہ عرفان، میں تو دیکھیں جب بھی باچا خان کی کوئی تصنیف پڑھتا ہوں، حالانکہ ان کی وہی مائی لائف اینڈ مائی اسٹرگل جو ان کی کتاب ہے، لیکن ان کے بارے میں جتنا پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے باچا خان آج ہی یہ بات کر رہے ہیں، اور آج جو پشتونوں کی یا اس خطے میں لوگوں کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ باچا خان کے افکار جو ہیں وہ اور ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں عرفان، باچا خان کو لوگ عموماً جانتے ہیں تو وہ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ جی انہوں نے پشتونوں کو نان وائلنٹ بنا دیا۔ جو خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی تو وہ عدم تشدد پر بیس تھی، لیکن میں خود ذاتی طور پر اس آرگومنٹ کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں کہ باچا خان نے پشتونوں کو نان وائلنٹ بنا دیا، کیونکہ دیکھیں جس وقت باچا خان خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد رکھ رہے تھے نا، تو وہ تھا کولونیلزم کا دور، یعنی انگریز سامراج یہاں پر تھے۔ اور دیکھیں کولونیلزم کا آغاز جو ہے وہ اس ایک ہی آرگومنٹ پہ ہوا، ہر جگہ پر، افریقہ میں بھی اور یہاں پر ایشیا میں بھی، کہ وہ کہتے تھے کہ جی یہ لوکل لوگ جو ہیں یہ سیویجز ہیں اور ہم نے ان کو سیولائز بنانا ہے۔ تو ایکیڈیمکلی اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ایسنشلزم کا دور تھا، کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ کچھ کلچر جو ہے یہ ایسنشلی وائلنٹ ہے، یہ کچھ کلچر جو ہے یہ ایسنشلی جو ہے وہ پیسیفسٹ ہیں، اور انگریز جو ہے بذات خود وہ بہت سیولائز ہے، تو اس لیے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو سیولائز بنا دے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ باچا خان نے پشتونوں کو نان وائلنٹ بنا دیا، وہ اس ایسنشلزم کا شکار ہوتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں۔ میں اختلاف کیوں رکھتا ہوں؟ میں اختلاف اس لیے رکھتا ہوں کہ دیکھیں باچا خان نے کوئی کلچرل امپلانٹیشن نہیں کی تھی، انگریز نے یعنی کلچرل امپلانٹیشن کی کوشش کی، اور اس کو ہمیشہ سے یعنی کرٹیسائز اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کلچر میں باہر سے چیزیں انٹروڈیوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ باہر سے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کے منفی نتائج ہی حاصل کریں گے۔ تو باچا خان نے خدائی خدمتگار کی جو تحریک شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ جی ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باچا خان اس کو پتہ تھا کہ پشتون کلچر کے اندر یہ ایلیمنٹس موجود ہے کہ جس میں تشدد جو ہے اس کو رد کیا جاتا ہے۔ تو باچا خان نے باہر سے کوئی نئی چیز اس میں انٹروڈیوس نہیں کی، نہیں، اس نے یہ کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہی ٹیپڈ دا رائٹ سورسز، یعنی چونکہ وہ تھا ہی پشتون، جس طرح آپ نے کہا نا عثمانزائی میں وہ پیدا ہوئے تھے. اور دوسرے یہ کہ دیکھیں ایک بہت بڑا لیفٹسٹ پروگریسو تھنکر ریسنٹلی فوت ہوئے، اعجاز احمد. تو اعجاز احمد باچا خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ باچا خان وہ لیڈر تھے کہ ہی آلویز، انگریزی میں اس نے لکھا ہے کہ ہی آلویز کیریڈ ہز ولیج ان ہز سول. یعنی باچا خان کہیں پر بھی ہندوستان میں گئے لیکن وہ کلچرلی روٹڈ اتنے تھے کہ وہ اپنے گاؤں کو اپنے دل میں، اپنے روح میں لے کے گزرتے تھے. تو اس لیے باچا خان اپنے لوگوں کو بہت نزدیک سے جانتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ پشتونوں کے اندر، ان کے کلچر کے اندر یہ ایک ایلیمنٹ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ جی یہ تشدد کا راستہ جو ہے وہ نہ اپنائے. تو اس لیے باچا خان نے خدائی خدمتگار تحریک کی جو بنیاد رکھی، 1 لاکھ تک اس کی ٹوٹل ممبرشپ تھی. اچھا، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نان وائلنٹ آرمی تھی، تو اس سے بھی اختلاف کی دنیا میں کوئی بھی آرمی بغیر اسلحے کی نہیں ہوتی. لیکن خدائی خدمتگار جو ہے ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، بلکہ ان سے قسم یہ لیا جاتا تھا کہ آپ نے اسلحے جو ہے یا کسی بھی قسم کے تشدد کا استعمال نہیں کرنا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج بھی مثال کے طور پر ہم اس فینامنا کو فیس کر رہے ہیں. بلکہ بہت سارے پشتونوں کو میں اکثر سنتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آج کے دور میں باچا خان کا جو ہے وہ نان وائلنٹ کا فلسفہ ریلیونٹ نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پشتونوں کو پرتشدد تحریک چلانی چاہیے، اور وہ بلوچ جو ہے ان کا وہ حوالہ دیتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، باچا خان آج بہت زیادہ ریلیونٹ اس حوالے سے بھی ہے کہ اس نے کلونیلزم کے دور میں یہ بات ثابت کر دی کہ اگر آپ کسی ہیجمونک فورس جو ہے یا کسی سامراجی قوت، اس کو اگر آپ ڈس آرم کرنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ عدم تشدد کے ذریعے اپنے ریزسٹنس جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں. کیونکہ آپ پرتشدد مومنٹ چلانا شروع کریں گے تو ریاست سے زیادہ پرتشدد کوئی اور نہیں ہوتا، ریاست سے زیادہ اسلحہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتا. اور دوسری بات جو باچا خان نے یہ بات ثابت کر دی تھی، اور ان کا آرگومنٹ بھی یہ تھا کہ آپ جب تشدد کا راستہ اپناتے ہیں نا تو آپ مورل یا اخلاقی وہ جو ہے گراؤنڈ وہ آپ لوز کر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کلنگز کو اور تباہی کو کسی بھی اخلاقی پیمانے پر جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری رہیں اور مورلی آپ کی جو ہے وہ تحریک وہ کامیاب رہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے تشدد کو خیر بات کہنا ہوگا. میں یہاں تھوڑا سا کاٹوں گا آپ کو. میں فیض صاحب، میرے خیال میں اگر کوئی تحریک ہو یا زندگی کا کوئی بھی ایسا عمل ہو کہ جو آرگنائزیشن رکھتا ہو، مطلب آرگنائز ایکٹیویٹی ہو، شعوری کوشش ہو، اس کے اندر نظم ہو، اس کے اندر طاقت کے حصول کے لیے جدوجہد ہو، اور اس طاقت کے حصول کو یا طاقت کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں کی خدمت کا ایک جذبہ ہو، یہ سارا جو ایک نظم یا ایک آرگنائزیشن بنتی ہے، سوشل میٹرکس بنتا ہے. میں اس میں 4 چیزیں ضرور دیکھتا ہوں. میرے نزدیک یہ 4 مسالے اگر ہوں تو ہی ایسی تحریکوں کو اس کی اساس کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں آپ نے کہا ایسنس کہہ سکتے ہیں. میرے لیے ایک بنیادی عنصر جو ہے وہ لینگویج ہے. اگر آپ خدائی خدمتگار تحریک کو دیکھیں اور اس کی خدمات زبان کے لیے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس تحریک کی پشتونوں کے لیے کتنی بڑی خدمت ہے. وجہ یہ ہے کہ جب خدائی خدمتگار تحریک ابھری، پشتو زبان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. بالکل. جب یہ تحریک عروج پہ پہنچی تو باچا خان کی اسٹرگل کی بدولت افغانستان اور سوات میں
یہ سرکاری زبان بن گئی تھی، اور یہ دونوں کے پیچھے خدائی خدمتگار کی کوششیں ایسینشلسٹ یعنی بہت بنیادی ہیں. وہاں بھی خدائی خدمتگاروں نے امان اللہ خان پہ زور لایا اور ان کو کہا، بلکہ تانا دیا. زما جوند و جد و جہد جو باچا خان کی کتاب ہے وہ گواہ ہے اس کے لیے کہ کس طرح ان کو باور کرایا. اور یہاں پر بھی سوات میں جو شاہی خاندان تھا یا جو انہوں نے والی سوات، پہلی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پشتونوں کے لیے زبان جو ہے وہ بولتے نہیں ہیں، وہ زبان کرتے ہیں. تو یہ ایک پشتون ولی تھا زبان. تو یہ دوسرا میرے لیے جو عنصر ہے وہ ہے کال و فعل میں تضاد، یعنی ایکسپیرینس کی بنیاد پر. یعنی اگر کوئی قوم کا لیڈر یا کوئی قوم ایک بات کہتی ہے لینگویج میں، وہ ایک معنی رکھتا ہے، لیکن وہ اگر عمل میں بھی کرتی ہے ایکسپیرینس کے لیول پر، تو یہ اس قوم کی طاقت کی علامت بن جاتی ہے وہ بات. ادروائز پھر وہ ہم آج کل کی پولیٹیکل پارٹیز دیکھتے ہیں کہ کرتے ایک ہیں کہتے دوسرا ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی تنظیم بھی اس طرح شروع کر لے تو وہ پھر خدائی خدمتگاری کے اس پلیٹ فارم تک نہیں پہنچ سکتی جس کی بنیاد پہ آج میں اور آپ بیٹھ کے یہاں تذکرہ کریں. تو کال و فعل کا جو تضاد ہے، یعنی ایکسپیرینس کے لیول پر، تجربے کے لیول پر، خدائی خدمتگار نے وہ تحریک بھی پاس کر دی. میں آج کل کتاب پڑھ رہا ہوں، احمد کاکا کی کتاب ہے خدائی خدمتگار تحریک. آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیں، اس لیے صرف کہ آپ کو پتہ چلے کہ ان پشتونوں نے جو خدائی خدمتگار تحریک کے ساتھ جڑے تھے، انہوں نے اس تحریک کے نیچے کس طرح کی سٹرگل کی. گندے نالوں میں ان کے جسموں کو رگیدنے سے لے کر ان کے جسموں کو ایک آئیڈینٹی دینا، جو سرخ ان کو نشان ملے، یا جو لوگ جسموں پہ جو ہے نا سرخی وہ کر لیتے تھے کہ آپ ہمارے کپڑے پھاڑ سکتے ہیں، چمڑے کو کیسے پھاڑیں گے، اس سے لے کر ان کو امپورٹنٹ بنانے تک. یعنی پشتونوں میں اگر آپ کسی کو جیل میں امپورٹنٹ بنا دیں تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہاں اس کتاب میں ان لوگوں کے نام دیے ہوئے ہیں، یعنی ان لوگوں نے اس پہ بھی شرم محسوس نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ اس تحریک کے لیے انہوں نے وہ سارا کچھ برداشت کیا جو انگریز ان کے ساتھ کر رہے تھے. تو میں عمل کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ جلسے میں تقریر سکھانے سے لے کر لوگوں کے جسموں کو نان وائلنس کے فلسفے کے نیچے ایک ہتھیار بنا کر انگریز کا مقابلہ کرنے تک، یہ وہ افکار ہیں جن کے لیے کردار خدائی خدمتگار نے اسٹیبلش کیا. تیسرا یہ دو میں بعد میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ، لیکن دو اور بڑے ضروری ہیں. ایک ہے علم. کیا خدائی خدمتگار نے جو زبان کی خدمات اور جو تجربے ہمارے سامنے لائے تھے، ہم نے ان کو علم کی بنیاد پر پرکھا، یا اس سے ایک تنظیم سازی کی کہ آج کے پرسپیکٹیو میں ہم وہی چیزیں ایکسٹینڈ کریں آج کے جنریشن تک؟ یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے. کوئی قوم جب یہ عمل نہیں کرتی، علم یعنی اپنے تجربوں کو علم کا رخ نہیں دیتی، شکل نہیں دیتی، وہ نہ تحریک رہ سکتی ہے اور نہ وہ قوم اس طرح رہ سکتی ہے. اسی لیے پشتونوں کا یہ حال ہے علم کے اس پہ میں کہہ رہا ہوں. اور چوتھی چیز جو میرے نزدیک بنیادی عنصر ہے، وہ اختراع ہے. آپ کا علم اگر وہی گھسے پٹے چیزیں ریپیٹ کرنے میں ہو، ایک وقت میں وہ قیمتی ہوتی ہیں، لیکن اگر آج صرف ریپیٹیشن ہے تو پھر وہ گھس بٹ جاتی ہے. اس میں آپ اختراع کتنا کرتے ہیں، اس آخری دو باتوں کی طرف ہم پھر علمی اس میں آئیں گے بحث میں. لیکن پہلے میں دوبارہ لینگویج اور ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ سے پوچھوں گا کہ خدائی خدمتگار تحریک کی ضرورت اور اہمیت پشتونوں کے لیے کیا ہے. دیکھیں عرفان، یہ تو باچا خان کئی موقعوں پر کہہ چکے تھے کہ جو بھی قوم اپنی زبان بھول جائے جو قوم، وہ قوم ختم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ایک تو ان کا ایمفیسس اپنی زبان پہ، جس کو اگین ہم مادری زبان کہتے ہیں. اور باچا خان نے صرف یہ بات نہیں کی تھی. دیکھیں باچا خان نے پختون رسالہ شروع کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اخبار اس کو کہتے تھے، رسالہ جو ابھی تک کبھی شروع ہو جاتے کہ یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے بارے میں یعنی انگریز کہتے تھے کہ جی سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں یہ سویلائزیشن سے بہت دور ہیں، اور پھر ہم سب کانٹیننٹ میں پیریفری تھے. یعنی آج کا جو پختونخوا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت کبھی پنجاب تھا یا
پھر اس کے بعد NWF بن گیا تھا. ہم بالکل پیریفری تھے اور ہمارے بارے میں کولونیل جو ان کے وہ تھے انٹلیکچوئلز اگر ہم کہیں تو انہوں نے ہمارے بارے میں جو لٹریچر پروڈیوس کیا تھا تو وہ یہی تھا کہ جی یہ لوگ جو ہے یہ سیویجز ہیں, یہ انکلچرڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, انکوچ جسے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور یہ سویلائزیشن کی سیڑھی پہ بہت نیچے اس لیول پر ہے. لیکن اس دور میں بھی باچا خان نے پشتون رسالہ شروع کیا, اور یہ رسالہ شروع بھی اس لیے کہ لوگوں میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی تھی. اور دیکھیں کئی قصے اس کے حوالے سے مشہور ہیں جو کہ فیکٹس ہیں. یعنی مثال کے طور پر باچا خان وہ اس بات پر ایمفیسس کرتے تھے کہ خواتین بھی لکھیں, یعنی پشتون خواتین. تو پھر خواتین نے بھی پشتون رسالے کے لیے لکھنا شروع کر دیا, اور پہلی دفعہ. اچھا, پھر وہ جب لکھتے تھے, خواتین جب لکھتی تھیں تو وہ اپنا نام نہیں لکھتی تھیں بلکہ اپنے نام کے شروع کے 1-2-3 حروف, ٹھیک ہے نا. پھر باچا خان نے انہیں کہا کہ جی میں نے تو ایک خاتون نے ایک دفعہ ایک مضمون اپنے نام سے پشتون رسالے میں چھپوا دیا, یعنی بھیج دیا اور وہ چھپ گیا. تو پھر اس نے باچا خان کو خط بھی لکھا تھا کہ میرا نام آپ کے میگزین میں چھپا, تو اب گاؤں میں جو ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ عورت نہ رہی کیونکہ آپ کا نام پبلش ہو گیا. اور اس نے کہا کہ باقی خواتین بھی مجھ سے سطر کرنا انہوں نے وہ شروع کر دیا. تو باچا خان نے پھر اس کے جواب میں لکھا اور اس میں کہا کہ اس میں کون سی شرم والی بات ہے کہ ایک خاتون جو ہے اگر کوئی مضمون لکھے اور اس کے نام سے چھپے. اور اس نے کہا کہ یہ نام چھپانے میں کوئی حرج کیا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں پیغمبروں کی بیویوں کے نام اسلامی کتب کے اندر ہم دیکھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, تو اگر یہ نام چھاپنا خواتین کا یہ اتنا ہی برا ہوتا تو ہم یہ چیز نہ دیکھتے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں عرفان آپ کو بتا دوں کہ باچا خان اکثر ریفرنسز دیتے تھے ریلیجن اسلام سے بھی, اور وہ اپنے ذاتی زندگی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقیدتاً وہ بڑے پکے مسلمان تھے. لیکن اس کی اسٹرینتھ آف کریکٹر کو دیکھیں, جو اس وقت معاشرے کا وہ تھا اسٹرکچر جو تھا, اور آج بھی وہ ہے, کہ وہ کوئی مونولیتھک معاشرہ نہیں تھا کہ جس میں سب ایک ہی مذہب کے لوگ ہوں. یعنی اس وقت جس طرح آج بھی ہے, یعنی مسلمان بھی تھے, سکھ بھی تھے, ہندو بھی تھے, شیعہ سنی یہ سب تھے. باچا خان نے دیکھا کہ ان سب کو ایک ہی قوت نے کالونائز کیا ہے, اور وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں, اور وہ ایک قوت ہے انگریز. اچھا, انگریز کو اس خطے سے نکالنا ہے تو اس کے نکالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب لوگ متحد ہو کر سٹرگل کر دیں. تو باچا خان نے جو سماجی یا سیاسی تحریک شروع کی تھی اس میں انہوں نے اسلام کو اپنے لیے ایک مورل کمپس کے طور پر رکھا تھا. انہوں نے اسلام کو ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے وہ کمیونلزم کے بہت خلاف تھے. یعنی اس وقت بھی دیکھیں باچا خان جب یہاں تحریک چلا رہے تھے تو اس وقت بھی یہاں پر یہ کمیونل وائلنس ہوا کرتی تھی. ڈی اے خان میں, بنو میں, پشاور کے اندر, یعنی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان یہ چیزیں ہوتی تھی. تو یہ بھی نہیں کہ باچا خان ان مسائل سے جو ہے نظر چھپا دیتے ہیں, نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یس یہ مسئلے ہیں لیکن ان کو اگر ہم نے فائٹ کرنا ہے تو وہ مورل گراؤنڈ پر, ریلیجس گراؤنڈ پر نہیں. تو دیکھیں یعنی ایک تنوع والے معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے اور اس کے اندر ایک اتحاد پیدا کرنے کے لیے اس نے کسی ایک مذہب یا مذہبی سلوگن جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں کیا. تو ایک بڑا ان کا کمال یہ تھا. دوسرے شروع میں جس کی میں نے مختصراً بات کی تھی, یہاں اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر باچا خان کی کمپیریزن آپ اپنے ہم عصر بڑے بڑے سیاسی لیڈران سے کر دیں
تو اس میں بھی یہ بالکل یونیک تھے. یونیک کس سینس میں؟ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ، یعنی جب تک کہ وہ ریسرچر نہ ہو، کسی کو یہ پتہ بھی نہیں کہ گاندھی گجرات کے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا. کسی کو پتہ نہیں کہ نہرو کہاں کے رہنے والے تھے. کسی کو پتہ نہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کہاں کے رہنے والے تھے. کسی کو پتہ نہیں کہ جناح صاحب وہ کہاں کے رہنے والے تھے. کیونکہ وہ اپنی سیاست میں اپنے علاقے کو چھوڑ کے، اور میں یہ نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا، یعنی وہ ایک ایسی سیاست میں چلے گئے کہ جس میں ان کا اپنے آبائی علاقوں کے ساتھ وہ روٹیڈنس ان کی ختم ہو گئی. لیکن بادشاہ خان دیکھیں، ایک تو وہی شروع میں نے کہا نا کہ پختونخوا جو ہے یا پشتون لینڈ، یہ اس وقت بھی جسے ہم کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کا بیک یارڈ تھا. اور پھر خیبر پختونخوا کے اندر اتمانزئی گاؤں جہاں پر بادشاہ خان پیدا ہوئے تھے، وہ بھی پھر پیریفری کا پیریفری تھا. بادشاہ خان وہاں سے ایمرج ہوئے اور وہ ہندوستان کے چھپے چھپے پہ گئے. انہوں نے سامراجی قوت کو انہوں نے چیلنج کیا، لیکن بادشاہ خان نے اپنے کنیکشن جو ہے وہ اتمانزئی کے ساتھ کٹ آف نہیں کیے. اور میں جب کہتا ہوں کنیکشن کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بار بار وہاں جاتے تھے، نہیں. بادشاہ خان کے کول و فعل جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے لباس میں صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بادشاہ خان کہاں پر روٹڈ ہے. اور وہ بات بھی جب کرتے تھے، بے شک انگریزوں کے ساتھ نیگوسیشنز ہوں، انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ نیگوسیشنز ہوں، وہ اپنے علاقوں کے لوگوں کو پرسپیکٹیو اور ان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بات کرتے تھے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی زندگی سے ایک یہ عبارت یعنی بہت ضروری ہے کہ دیکھیں، ہم بے شک کسی بھی حوالے سے کام کرتے ہوں، محقق کے حوالے سے ہم کام کرتے ہوں، ہم کسی اور پروفیشنل کے حوالے سے کام کرتے ہوں، ہم سیاست کے حوالے سے کام کرتے ہوں، یہ ہے کہ ہم نے اپنے روٹس جو ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کرنا ہوگا. یہ بادشاہ خان کی زندگی نے اور ان کی تحریک نے یہ ایک بات ہمیں بتا دی ہے. اور ہم یعنی مثال کے طور پر جو لوگ یعنی لیڈرشپ کیٹیگری میں نہیں ہے، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ آپ جس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں اور آج جس پولیٹیکل لیڈرشپ کو فالو کر رہے ہیں، ان کے اپنے سرزمین کے ساتھ کیا لنکس ہیں، اور اگر ہیں تو وہ لنکس کتنے مضبوط ہیں کتنے نہیں. میں دو چیزیں تھوڑا واضح مزید کر لوں گا ان دوستوں کے لیے کہ جنہوں نے بادشاہ خان صاحب کو نہیں پڑھا. ایک تو آپ نے ذکر کیا، اگر ہم بادشاہ خان صاحب کی تحریک دیکھیں تو یہ 1921 سے شروع ہوتی ہے زیادہ تر. انجمن اصلاح فاغنا جب انہوں نے بنیاد رکھی، تو اس کے بعد یہ اگرچہ ایک اصلاحی تحریک تھی، پھر بیچ میں پشتون جرگہ اور بیچ میں جو ہے نا خلافت موومنٹ، ان میں بھی آپ کی خلافت موومنٹ تو پورے ہندوستان کی تھی. بادشاہ خان الائے بن گئے تھے لیکن اس میں اس کا پورا بالکل ساتھ تھا. وہ افغانستان بھی گئے اس موومنٹ کے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے نہ صرف اپنی سٹرگل بلکہ ان کے اور جو تنظیم سازی ہے پورے ہند کے لیول پر، ان میں ان کا بڑا پارٹیسپیشن رہی. اس کے ساتھ جو آپ نے پشتون رسالے کی مثال دی، تو یہ آئیڈیا دیکھیں، بادشاہ خان صاحب کو زبان کو ترویج دینے کے بنیاد پہ آیا تھا کہ زبان ہو اور پشتونوں کا اپنا ایک رسالہ ہو، اس میں اپنے افکار ہوں. تو اس لیے جو آئیڈیا انہوں نے دیا تقریباً 1926 کے لگ بھگ، تو وہ 3 سال تک انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ ایسا کچھ لوگوں کو انہوں نے کام حوالے کیا، وہ نہیں ہوا. تو پھر بادشاہ خان خود سامنے آئے اور انہوں نے پھر اس کو عملی کیا. میرے خیال میں یہ 1928 کی بات ہے شاید، یا 29 کی بات ہے کہ پشتون میگزین جو ہے 29، تو وہ میگزین سٹارٹ ہوا. اور آپ نے جو کہا کہ خواتین، تو الف جان خٹکا میرے خیال میں ان کا نام تھا، مجھے یاد نہیں لیں گے. ہاں، کوہاٹ سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے ان کے ساتھ انہوں نے وہ نام پہلا اس کا شاید آرٹیکل یا شعری کچھ شعر تھے یا جو بھی تھے وہ آئے تھے، تو اس پہ ہم نام کریکٹ کر لیں گے. لیکن میں صرف یہ اس لیے آپ کے سامنے ساری چیزیں لا رہا تھا کہ بادشاہ خان صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں،
تو ہم اکثر اس کو بائنڈری میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں تیسرے لیول پہ اب آ رہا ہوں, علم کے لیول پہ. یعنی ہم جب بھی لکھتے ہیں باچا خان صاحب کو, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ باچا خان صاحب کے جو افکار تھے وہ بڑے عالمی قسم کے تھے, جس طرح ہم مارکس کو پڑھتے ہیں ہر جگہ. تو میرے خیال میں, اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں, ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, اسکرین پہ میں اس کا وہ دے دوں گا امیج. یہ کسی نے امریکہ میں شاید لکھی ہے, اور انہوں نے مارٹن کنگ لوتھر کو اور جو ہے نا باچا خان صاحب کو اور گاندھی کو اور 2-3 اور لوگ ہیں عرب دنیا سے. ہالورسن کی میرے خیال میں وہی ہے. ہم دونوں کو کسی نے گفٹ کیا تھا وہ کتاب, تو میں نے پڑھ لی اس کو. تو اس نے اس کو ایک عالمی بنیاد پہ لیا ہے. یعنی ہم جب پشتون ہو کے باچا خان صاحب کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم اس کو انگریز کے مقابل میں کھڑا کر دیتے ہیں, جو ایک بائنڈری بناتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے اس سے ایک اور مسئلہ جنریٹ ہوتا ہے علمی بنیاد پہ, تیسری لیول پہ جو میں بات کر رہا ہوں, کہ ہماری اختراع جو چوتھا مرحلہ میں نے بتایا وہ کمزور پڑ جاتی ہے. یعنی جب ہم باچا خان کو صرف انگریزوں کے سامنے کھڑا کر لیتے ہیں تو ہم لامحالہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریز مضبوط تھے, استعمار تھا, ان کی قوت زیادہ تھی. اس کے مقابل میں باچا خان اور اس کی تحریک اور اس کے جو رفقا ہیں, چاہے وہ پھر, اور خان شہید صاحب کے ساتھ بھی یہی ایشو ہم کر رہے ہیں سارا. تو اس کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ انگریز عرف کے اس کے افکار, جس طرح ان کا دنیا میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اس طرح ان کے افکار پہ اتنا کچھ لائبریریز بھری پڑی ہیں کہ ان میں پشتونوں کا ڈسکورس غائب ہو جاتا ہے. ہم پہلے صفائی پیش کرتے ہیں کہ انگریز کے خلاف ہم کیوں کر رہے ہیں یہ, تو پھر انگریز کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان دنوں نہ صرف مظلوم تھے, بلکہ مظلومیت کی بنیاد یہ تھی کہ انگریز ہزاروں میل دور سے یہاں پر آ کے پشتونوں کے ساتھ اس مانزئی میں لڑ رہا تھا. تو میں کل یہ احمد کاکا کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہاں کے پشتون جرنیل جو خدائی خدمتگاروں نے جو وہ بانٹے تھے, مطلب فنکشنز دیے تھے سب کو, تو ان میں فوج کا ایک جرنیل ہوتا تھا یا اور جرنیل. تو ایک جرنیل پہ جب وہ ملٹری, انگریز ملٹری کا جو کیپٹن تھا, اس نے وار کیا, تو اس نے کہا کہ اس کو کہا کہ تم جو ہے نا ہتھیار یا کوئی ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا, تو اس نے کہا گرا دو یا اس طرح. تو اس نے کہا ہوگا کہ نہیں, یہ تو میں اپنی ڈیفنس میں نے اٹھایا ہوا ہے, تو یہ ریاست کے خلاف تو نہیں ہے. اس نے کہا ریاست کے خلاف اپنے ہتھیار یا اٹھایا ہے. تو اس کو کہا کہ آپ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں, ہم تو اپنے گھروں میں دفاع کر رہے ہیں اپنی جانوں کا. تو دیکھیں اس کا مسئلہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انگریز جو ہزاروں میل دور سے آیا, انہوں نے کتنے لوگوں کو ہڑپ کیا. دیکھیں ریڈ انڈینز کو اسی انگریز نے کھایا, پوری نسل جنریشن کو. دیکھو یہ جینوسائڈ تھا انگریزوں نے کیا ریڈ انڈینز کا امریکہ میں. اسی جو ہے نا انگریز نے ایبوریجنلز کا آسٹریلیا میں کیا. اسی انگریز نے فرسٹ نیشن کا کینیڈا میں کیا, جس کو فرسٹ نیشن ہی کہتے ہیں. کتنے انہی انگریزوں نے سلیوری کے نام پر, جن کو اب آج کل افریقن امریکن کہتے ہیں, ان کا جو حشر کیا. آج بھی اگر کوئی پشتون, میں یونیورسٹی کے بڑے پروفیسرز دیکھتا ہوں, وہ جب انگریز کے سامنے خدائی خدمتگار تحریک کا ذکر کرتے ہیں یا کسی اور ایسی تحریک کا ذکر کرتے ہیں, تو وہ اپولوجیٹک ہوتے ہیں. وہ اس بنیاد پہ ذکر کرتے ہیں ان تحریکوں کا کہ جیسے یہ اپنے وقت کے ریاست کے سامنے تھے اور ریاست حق پہ تھی, کیونکہ ریاست انٹولوجیکل جسٹیفیکیشن رکھتی ہے. بذات میں چونکہ ریاست ہوں اس لیے میں حق پہ ہوں, یہ ریاست کا بنیادی جواز ہوتا ہے کسی بھی جگہ. لیکن ریاست کے پیچھے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ ریاست کالونیل بنائی تھی, انہوں نے آبادیاں کھائیں یا پیٹ میں رکھی ہوئی تھی. تو میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم کیوں جو علمی توضیح خدائی خدمتگار تحریک کی کرتے ہیں, تو ہم اس کو ایک ریاست دشمن تحریک کے طور پہ کر لیتے ہیں. پھر ریاست تو جسٹیفیکیشن رکھتا ہے, تو پھر خدائی خدمتگار تحریک کو دفاع کرنے والے لوگ اپولوجیٹک بن جاتے ہیں. عرفان, بڑی اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں ایک تو کلونیلزم کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کالونائز لوگوں سے خود اعتمادی وہ چھین لیتے ہیں. ہم نے کسی اور پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا نا کہ لوگ اپنے آپ کو انفیریئر فیل کرتے ہیں. یہ کلونیلزم جو ہے اس کا نشان. تو
پھر نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جی ان کے اپنے رینکس میں ان کو کوئی بڑا نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ بڑا انسان اگر ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی طرح ہے، تو اس لیے ہم محکوم ہیں تو یہ بھی محکوم ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ہیروز کی ویلیڈیشن کے لیے دوسرے کے منہ کو دیکھتے ہیں، کہ یعنی ہمارا دشمن، ہمارا رقیب، ٹھیک ہے نا، ہمارا مخالف، وہ اگر ہمارے ہیرو کی تعریف کر دے تو وہ اس سے پھر اسٹیبلش ہو جاتی ہے بات کہ جی یہ واقعی ہمارا ہیرو ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، ہم پشتونوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اولف کیرو نے ہمارے بارے میں کتاب میں یہ بات لکھی ہے، جیمز ڈبلیو اسپین نے ہمارے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے. تو اور یہ ہم کپلنگ کے کیم کو، حالانکہ ان لوگوں نے قوموں کو کھایا ہے، ہاں، اور وہ استعمار ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ریاست بنائی تو انٹولوجیکلی بذات خود ریاست جواز پرووائڈ کر سکتی ہے اس ظلم کا. تو عرفان، پرسوں میں ایک علمی ادبی محفل میں بیٹھا تھا، اور بہت اچھی جگہ ڈاکٹر افتخار صاحب ارینج کرتے ہیں پبی میں، اس کو منصبی اس کی جگہ پر، بڑے اچھے موضوع پر اور بڑے اچھے دو پشتون دانشور ان کو بلایا تھا، اور وہ تھا پشتونوں کی ہیروز پر. تو اس میں ایک دانشور جن کے بہت اچھے تخلیقی کام ہیں پشتون اور حوالے سے، تو وہ بات کر رہے تھے خوشحال خان خٹک پہ. مجھے ایک بات بڑی عجیب، اور مجھے بھی شاید اس لیے لگی کہ ہم نے یہ پوسٹ کولونیل لٹریچر پڑھا ہے تو اس لیے ان چیزوں کا ہمیں اندازہ ہوا. تو وہ خوشحال خان خٹک کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ثبوت میں وہ علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خوشحال خان خٹک پر انگریزی میں ایک مضمون لکھا، اور پھر اس مضمون میں علامہ اقبال نے خوشحال خان خٹک کے بارے میں یہ کہا. خوشحال خان خٹک واحد شخص ہے کہ جس پر علامہ اقبال نے ایک پوری نظم لکھ دی، اوروں پر کوئی نظم. تو مجھے ویسے اس وقت یہ لگا کہ why do we need a certificate from علامہ اقبال in favor of خوشحال خان خٹک؟ اگر علامہ اقبال کیا خوشحال خان خٹک کی تعریف نہ کرتے، وہ اس پر نظم نہ لکھتے، تو کیا خوشحال خان خٹک نہ ہوتے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن یہ میں اسکالر جو ہے یا دانشور، ان کے انٹینشنز پہ میں اعتراض نہیں ہے مجھے کہ انہوں نے، لیکن یہ لامحالہ ہم کر لیتے ہیں. نہیں، اس کے علم پہ مجھے تو اعتراض ہے. نہیں اگر نہیں اس کی وجہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں، آپ کو لارجر ایک اسکالر سے اس کا علم لارجر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. اب اسکالر کو سامنے ہٹا دیں، اس کا وہ بائنڈری کریٹ کر رہا ہے نا. میں یہی تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ پشتون اور پشتون سے جڑا ہوا علم کب تک اپنی تعبیر 1400 سال سے جوڑے گا؟ کب تک وہ پھر قیدی ہوگا انگریز کے نیریٹو کا، کہ انگریز کو ڈیفائن کر کے پختون کے اسٹرگل کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ کب تک ہوگا؟ یا ہم بادشاہ خان کو کب تک فرنٹیئر گاندھی سمجھ کر خوش ہوتے رہیں گے؟ یا ہم کب تک جو ہے پشتون کا جو اس کی زندگی ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی سمجھنے کے قابل ہوں گے؟ یہی تو میرا نقطہ ہے. جب میرا اسکالر کہے گا کہ ہاں جب تاریخ ہے تو 5000 کی ہے، لیکن جب آ جائے تو پھر وہ اسلام اور عرب کے اس کلچر کی نیچے ہی پشتون کی تعبیر ڈھونڈتا ہے، تو دیکھیں اس کے انٹینشنز برے نہیں ہیں. ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم نئے جہتیں ڈھونڈیں، لیکن جب 5000 تاریخ پرانی ہے تو تھوڑا سا پیچھے بھی جاؤ نا. بالکل، کہیں تو جوڑ دو. یا اس طرح اگر آپ آج مجھے بتا رہے ہیں خدائی خدمتگار تحریک کی، تو تم انگریزوں تک اس کو کیوں لمٹ کر رہے ہو؟ دیکھیں، خدائی خدمتگار تحریک ایک تسلسل ہے اس جدوجہد کا جو پشتون اس ریجن میں عرصہ دراز سے کرتے رہے ہیں. جب تم مجھے محدود کر لو مسلم لیگ تک، یا کسی مذہبی ایڈیالوجی تک، یا انگریز تک، تو اس کا مطلب ہے کہ پشتون من حیث القوم
ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس علم کم ہوگا, لیکن قیاس تو کیا جا سکتا ہے نا, اس ریجن کی تو ہسٹری ہے نا. عرفان دیکھیں, شروع میں نے ایک بات آپ کو کہہ دی نا کہ ایک بات کی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے, کہ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ پشتونوں کو باچا خان نے نان وائلنٹ بنا دیا. میں نے آپ کو کہا نا کہ پشتونوں کے کلچر میں یہ نان وائلنس کے اس کے ایلیمنٹس موجود تھے باچا خان کو, تو اس لیے انہوں نے اس کو کہا. تو اسی لیے آپ کی بات, میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن میں کہتا ہوں کہ یس, خدائی خدمتگار تحریک جو ہے یہ پشتون ولی کی کنٹینویشن تھی, کیونکہ باچا خان بھی پشتون ولی کی بات کرتے ہیں نا, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ پشتون ولی. لیکن ایک بات میں پہلے کر دوں, جو آپ نے کہا مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی. دیکھیں باچا خان کے بارے میں اور ان کے افکار کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یونیورسل ہیومنزم پر یقین رکھنے والے تھے. اس لیے باچا خان کو ہم کسی ایک خطے تک محدود نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, وہ عثمانزائی کو اپنی روح میں لے کے تو پھرتے تھے, لیکن ان کا اختراع جو آپ لفظ استعمال کرتے امیجینیشن, وہ یونیورسل ہیومنزم والی تھی. اور دیکھیں یونیورسل ہیومنزم والی وہ کس طرح تھی. دیکھیں وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ پر یقین نہیں رکھتے تھے, اور اس کی ایک وجہ تھی کہ دیکھیں جب ہندوستان کے اندر سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات ہو گئی کہ جی مسلمانوں کی کنسٹیچوئنسی الگ ہوگی, سکھوں کی الگ اور ہندوؤں کی الگ, اس کا سب سے بڑا نقصان کیا تھا کہ یہ ہر ریلیجس ڈینامینیشن جو ہے نا, اس کے ایلیٹ ہی صرف سیاست میں پھر رہتے ہیں. یعنی مسلمانوں کی کنسٹیچوئنسی سے پھر یہی نواب, جاگیردار, یہ لوگ سیاست کرتے ہیں نا. کانگریس میں بھی اسی طرح کے, باقی پارٹیوں سے بھی. تو باچا خان کہتے تھے کہ نہیں, کمیونلزم جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہا کہ جی ہندوستانی ایک نیشن ہے, ہندوستان کی وحدت ہونی چاہیے, انگریز کو یہاں سے نکالنا ہے. لیکن وہ ہندوستان کو ایک نیشن کس کانسیپٹ سے تصور کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جی اس ایک نیشن کے اندر ملٹی نیشنز ہیں. اور اچھا, اب ہم ہی کہتے ہیں کہ ہم بھی ملٹی نیشنل کی بات کرتے ہیں, لیکن باچا خان نیشن کی ڈیفینیشن کس طرح کرتے تھے؟ وہ نیشن کی ڈیفینیشن ریلیجس ڈینامینیشن کی بنیاد پر نہیں. وہ جب کہتے تھے کہ ہندوستان ایک ملٹی نیشنل پولیٹی ہے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر پشتون ہے, اس کے اندر بلوچ ہیں, اس کے اندر پنجابی ہے, اس کے اندر سرائکی ہے, سندھی ہے, اور پھر پشتون بلوچ ان کے اندر کسی کا مذہب کوئی بھی ہو. تو دیکھیں انہوں نے اس کو لینگویج اور زمین کے ساتھ انہوں نے جوڑا. انہوں نے یہ نہیں کہ مذہب کی بنیاد پر جو ہے وہ تقسیم. میں آپ کو یہاں کاٹوں گا, لیکن اس جملے کو, اس چیز کو مزید ایکسپلین کرنا ہے ایک اور پرسپیکٹو میں. میں شاید آپ کو اپنا مفہوم نہیں بتا پا رہا. ایک ایسا شخص ہے جو اگر زندہ ہوتا تو وہ ہمیں بتاتا اور ہمیں سمجھاتا کہ ہم چاہتے کیا ہیں, جو ہمیں خود بھی نہیں پتا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. اگر آج غنی خان صاحب زندہ ہوتے تو شاید وہ ہمیں بتا دیتے یہ کہ ہم کیا چاہتے کیا ہیں. یعنی میں اس لیے آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ غنی خان صاحب جو باچا خان صاحب کے بڑے بیٹے تھے اور بہت بڑے شاعر تھے, میں کبھی کبھی شاعر بھی نہیں تھے, فلسفی تھے, اسکلپٹر تھے, شاعر تھے, سب تھے. تو اس کی چھوٹی سی کتاب ہے دی پٹھان. آپ ولف کیرو کو کنگال لیں, آپ آج کل کے پشتون جو لکھ رہے ہیں سب کو کسی میں اسپرٹ نہیں ہے سوائے آپ کو وہ بتا سکیں کہ پشتون کیا ہے. چھوٹی سی اتنی سی کتاب ہے, وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ پشتون کون ہے. میں چونکہ غنی خان صاحب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, کمزوری ہماری اس طرح نہیں پڑھ سکتے جس طرح عالم لوگ پڑھتے ہیں, لیکن ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا, میں پیرافریز کر رہا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے, پشتو میں اس طرح ایک شعر ہے کہ ہی سوک مد خبر و نشتہ غنی زان سرا گونی کی, اس طرح ایک پیرافریز ہے. تو یعنی کوئی بات کرنے کا نہیں ہے میرے پاس, تو میں اپنے ساتھ لگاؤں. پھر اگلے مصرے میں کوئی اس طرح کہتا ہے کہ غنی کے جانان کو بھی لوگ پاگل کہتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیوں اس نے اس طرح کی بات کی, کیونکہ افراسیاب خٹک صاحب ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ کیونکہ وہ بیٹھتے رہے ہیں غنی خان صاحب کے ساتھ, تو کہتے تھے کہ غنی صاحب کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی ہوتا تھا. بالکل.
پھر وہ اپنے آپ کو کیوں کہتا ہے کہ میرے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے اور میں اپنے ساتھ لگا ہوں اور میرے جانان کو بھی لوگ پاگل کہتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اسکلپٹر بناتے تھے، چونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید پشتون وہ چیز سمجھنے سے قاصر تھے جو ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا. آج بھی ہم اس کی شاعری میں وہ چیز اس طرح نہیں پک کرتے جو شاید غنی خان ہمیں بتانا چاہتا ہے. اس کلچر میں وہ پشتون کا امیج بناتا تھا. یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پشتون کی تعبیر 4-5 ہزار سال پہلے والے پشتون کی کرتا تھا، جو ہم نے 1400 سال تک محدود کر لی ہے کہ عبدالرشید تھا، پھر اس کا یہ تھا، پھر اس کا وہ، یہاں تک ہمارے سارے اسکالر لے آتے ہیں. اور جو اسکلپچرز جو اشکال بناتے تھے اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ پشتون کا وہ اسپرٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا جو ہم آج بھی سمجھنے سے قاصر ہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کا پشتون کا جو امیج ہے وہ بہت ہی ادھورا ہے. ایک تو ادھورا ہے، دوسرا اس وقت کے دھن میں اتنا اٹا ہوا ہے کہ ہم خود بھی اس کو پہچان نہیں پا رہے. تو اس طرح خدائی خدمتگار ہو گئے یا اس طرح کی تحریکیں جو ہیں، ان کے صحیح اسپرٹ کو ہم دنیا کے سامنے کبھی بھی نہیں لا سکتے جب تک ہم پشتون کو اس بونڈیج سے آزاد نہیں کرتے کہ جس میں کچھ لوگ بتانے والے ہیں لیکن ہم سمجھنے والے نہیں ہیں. نہیں عرفان، میں نے جو کہا کہ باچا خان جو ہے انہوں نے باقاعدہ پریکٹس بھی کی یونیورسل ہیومنزم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باچا خان پشتون کو 1400 سال پرانی مخلوق کنسیڈر نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ جی 5000 سال جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ اس کی ایک کنٹینویشن ہے. انہوں نے ایک اور چیز بھی جس کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے عرفان، باچا خان نے کی، دیکھیں اس وقت، یعنی آپ دیکھیں ارلی 20th سینچری میں، یعنی 1918 اور اس کو دوران، اب سوچیں کہ آج ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پشتون کنزرویٹو ہے، تو یہ اس وقت کے پشتون کتنے کنزرویٹو ہوتے. اور یہ کنزرویٹو لفظ میں بڑا کیئرفلی یوز کرتا ہوں کہ میں ایگری نہیں کرتا اس کے ساتھ. باچا خان وہ اسکول شروع کرتا ہے، آزاد اسکول، تو اس اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں یہ ایک ساتھ پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، باچا خان پھر باقاعدہ اپنی کتاب میں وہ ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ ان کی بیوی جب تھی تو وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھی. باچا خان بہت ریگولرلی روزانہ 5 اخبار پڑھتے تھے اس وقت، 5 اخبار. تو باچا خان لکھتے ہیں کہ میں جب اخبار پڑھتا تھا تو میری بیوی اکثر کہتی تھی کہ آپ سارا دن یہ اخبار پڑھتے ہو، یعنی ان کو اس پہ شکایت سی تھی. تو باچا خان نے کہا کہ میں نے پھر سوچا، میں نے اس کو ساتھ بٹھا دیا اور میں اخبار میں جو کچھ پڑھتا تھا اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا کہ آج اخبار نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے. کہتے کہ کچھ ہی دنوں میں نے دیکھا کہ اس کا انٹرسٹ بڑھ گیا اس میں، اور کہتے کہ وہ خود آ کے مجھ سے کہتے کہ آج اخبار میں کیا لکھا ہے، آئے پڑھتے. دیکھیں میرے خیال میں آج کا بہت بڑا پروگریسو پشتون بھی مثال کے طور پر مختلف جینڈرز کو اس نظر سے نہیں دیکھتا ہوگا کہ باچا خان اس وقت جس حساب سے. نہیں، میں دوبارہ میرا ایک ہی وہ ہے، ابھی تک میں ایکسپلین نہیں کر رہا یا آپ مجھے جواب نہیں دے رہے. آپ سارے اپولوجیٹک بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں جیسے پشتون بھی اور قوموں کی طرح ہے نہیں ہے، اور نہیں، آپ مطلب یہ ہے کہ نارملی تو پشتون بھی انسان ہے نا جس طرح اور قومیں ہیں. آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ پشتون بھی اسی طرح بننا چاہتے ہیں جس طرح کی اور قومیں ہیں، ادروائز وہ ہے نہیں. یعنی آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہے نا اسکول تو ہر قوم اپنی جو ہے نا آئیڈینٹی اور اپنے ارد گرد کی ضروریات کو سمجھنے کے لیے بناتے ہیں. تو پشتونوں کا اسکول بنانا، آزاد اسکول بنانا کوئی نئی بات تھوڑی ہے. آپ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پشتون بھی عورت کی تعلیم پہ اتنے ہی زور دیتے ہیں جتنے اور قومیں. تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، اور قومیں بھی دیتی ہے، پشتون بھی دیتے ہیں. اگر پشتون نہیں دیتے تھے تو وہ کچھ تقاضے ہیں جن کی بنیاد پر وہ محکوم رہے ہیں اور ان کو وہی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے خلاف وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بننا چاہتے، یعنی بانڈڈ لیبر یا وائلنٹ فورس، دوسروں کی جنگوں میں لڑنے والے خاشاک.
آج بھی اگر ہم یہ ذکر کرتے ہیں ان چیزوں کا تو ہم ابھی بھی کلونیل لینس کو یوز کر رہے ہیں. یعنی اپولوجیٹکلی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پشتون وہ نہیں ہے جو دنیا ہمیں بنانے پہ تلی ہوئی ہے یا دیکھنے پہ تلی ہوئی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو آگے کی بات کرو, اختراع کی بات کرو, ٹھیک ہے نا. یہ بتانا آج اگر ہے کہ نہیں باچا خان ہمیں یہ کرنا چاہتے تھے, باچا خان کا دور گزر چکا ہے. اس کا جو سٹرگل ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ پشتون بھی اسی طرح لوگ ہیں جس طرح دنیا کے اور کونوں میں بسنے والے لوگ ہیں. صرف ان پہ ہونے والے جبر کی نوعیت ڈفرنٹ ہے. اس بنیاد پر اس نے وہ سٹرگل لائی. آج میں کیوں ماتم کر رہا ہوں یہاں پر, کبھی کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میرا ذمہ دار ہے, اس سے مجھے چھٹکارا چاہیے, کبھی کہتا ہوں انگریز, جب میں علم پروڈیوس کرتا ہوں تو انگریز کے آرکائیو سے اپنے بارے میں معلومات لینا اور اس کا آرکائیو کو چیلنج کرنا. اسی طریقے سے دنیا کو بتانا کہ نہیں ہم اپنی عورتوں کو بھی تعلیم دینا چاہتے ہیں فیس بک کے ذریعے. دیکھیں میں جب تک ہمیں آزادی چاہیے تو ہمیں آزادی چاہیے اپنے آپ سے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اپنا, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا, ہمارا اپنا گھوسٹ. میں یہی پوچھ, ٹھیک ہے نا. ہمیں اور نہیں, مجھے اس چیز کا احساس ہے باچا خان نے بھی یہی کیا تھا. دیکھیں ہمیں اور PTM جو ہے پشتون تحفظ موومنٹ, اس کی بھی کوشش یہ تھی. ابھی تو وہ بالکل انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں. ہم پشتونوں نے خود احتسابی کرنی ہوگی, اور خود احتسابی جو ہے وہ اس حوالے سے کہ کلچر کے نام پر ہم نے کس طرح ایکسپلائٹیشن کو اور ڈسکرمنیشن کو انسٹیٹیوشنلائز کیا ہوا ہے, اور یہ کلچر کے نام پہ. اور دیکھیں یہ استعمار کرتا تھا, ہم نے اس چیز کو اپنا اڈاپٹ کر لیا ہے. تو میرے خیال میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے اپنے آپ سے, ٹھیک ہے نا. اور ہمیں یہ سوچ ایک طرف رکھنا چاہیے کہ ہم اور لوگوں سے ڈفرینٹ ہیں. اور باچا خان بھی یہی کہتے تھے, یونیورسل ہیومنزم نا, یعنی پشتون اور لوگوں سے ڈفرینٹ نہیں ہے. لیکن آج اگر ہم اس لیول پر ہیں تو اس میں ٹھیک ہے استعمار کا ہاتھ اس میں ہے اور پالیسیز کا, لیکن یہ ہے کہ ہم ولنگ پارٹنرز بن چکے ہیں. اور ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کیوں اپنی تباہی یا اپنی ریگریشن جو ہے اس کے ولنگ پارٹنرز ہم کیوں بنتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہے عرفان کہ ہم نے اپنے آپ پر اعتماد پیدا کرنا ہوگا. اور میں جب اپنے آپ پر کہتا ہوں نا, وہ اس سینس پر کہ جی ہم مثال کے طور پر کلچرلی, سوشلی, پولیٹیکلی اتنے ریسورسز رکھتے ہیں کہ ہمیں کسی باہر سے کسی لیڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمیں بتا دے کہ ہم نے آپ کو حقیقی آزادی دینی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حقیقی آزادی ہم جب تک اپنے آپ سے نہ لیں تو کوئی اور ہمیں آزاد تھوڑی کریں گے, بلکہ وہ تو ہمیں غلام بنا دیں گے اس آزادی کے سلوگن کے, اور ہم ان کے جو اور مقاصد ہیں ان کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال ہوں گے. شکریہ آپ کا بہت فیض صاحب. ناظرین آپ نے سنا, یعنی آزادی جو ہوتی ہے وہ افکار کی آزادی ہوتی ہے, ذہنوں کی آزادی ہوتی ہے, وہ آپ کے اندر ہوتی ہے. لیکن جو آزادی ہم آج کل سمجھ رہے ہیں وہ مطلب نہیں کہ آپ بندوق اٹھانے کی آزادی یا دوسروں پہ وار کرنے کی آزادی یا دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی آزادی, بلکہ آزادی کے ساتھ جو افکار کے لیول پہ آتی ہے اس کے ساتھ ایک اور ایلیمنٹ بڑا ضروری ہے, رسپانسبلٹی. یعنی آپ اپنی آزادی کے لیے رسپانسبل بھی اتنے ہی ہوں کہ آپ اپنے عمل کو اپنے لیے جسٹیفائی کریں, نہ کہ اپنے عمل کو دوسروں کے محکومیت سے تابع کریں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ انگریز نے کیا ہے, یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم لاور کرتے رہے ہیں, آج ہمارے ساتھ اگر کوئی ہو رہا ہے تو پنجاب کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے. میرے خیال میں آزادی جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک مباحثے اور مذاکرے کا نام ہے, اور اس کی بنیاد پر ایک رسپانسبل نظام کو کنٹریبیوٹ کرنے کا نام ہے, اور وہ اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے اور دوسرے پہ ختم نہیں ہوتی, بلکہ اس کے ساتھ ایک ڈائلاگ
کی صورت میں آگے بڑھتی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ حافظ.